اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم کو کیوں پیدا فرمایا، بس نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا ہے۔ اور ان کے بہت سبحان اللہ۔ اور ساری کائنات کو جب رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے، پھر ساری کائنات کے لیے لازم ہے کہ ساری کائنات رب کے محبوب کی اطاعت کرے، رب کے محبوب کی فرما برداری کرے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ کائنات عالم کی ہر شے رب کے محبوب کی اطاعت کرتی ہے، کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ اگر غفلت ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان میں، بات سمجھو نا، باقی ہر شے رب کے محبوب کی اطاعت کرتی ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ازل میں فرما دیا تھا کہ اے میرے پیارے حبیب، ایک ذات میری ہے، ایک تیری ہے، وما سوا ذالک خلقت لاجلک، میرے تیرے سوا جو کچھ بھی ہے محبوبہ میں نے سب تیرے لیے بنایا۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت پیارا مہینہ گزرا اور بہت ہی پیارا مہینہ آ رہا ہے۔ اطاعت کا مہینہ بناؤ اس مہینے کو، رب کی فرما برداری کا مہینہ بناؤ اس مہینے کو، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگو اس مہینے کے اندر، اور اپنے برے اطوار اور گناہوں کے وہ شعار تمام چھوڑ دو، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے۔ میں نے عرض کیا کہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، تو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ احد پہ چڑھ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ تھوڑا غور کریں ذرا، پہاڑ ہو کر محبت کرتا ہے رب کے نبی سے، تھوڑا جم کر کہیں نا سبحان اللہ۔ پہاڑ ہو کر رب کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کے نبی کو پتا ہے کہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور سلے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں بھی اس کو چاہتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب پہاڑ پہ چڑھے، تشریف فرما ہوئے کون؟ رب کے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہی یہ چار ہستیاں پہاڑ کے اوپر جلوہ فرما ہوئی تو پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں حرکت آ گئی۔ اب دیکھیے ذرا، رب کے محبوب آئے پہاڑ پر، محدثین فرماتے ہیں مت کہو کہ زلزلہ آیا پہاڑ میں، نہیں، رب کے محبوب جب تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ جب وجد میں آیا تو رب ذوالجلال کے محبوب نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، احد ٹھہر جا، وما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ تجھے پتہ نہیں تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے،
سبحان اللہ. ایک شہید کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اے پہاڑ جان لے تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. اور جو سبحان اللہ. جب ٹھوکر ماری پہاڑ ٹھہر گیا، پتہ چلا پہاڑ بھی اطاعت رسول کرتے ہیں. اور زور سے آواز ہے سبحان اللہ. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ رب کے محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. رب کے محبوب جانتے ہیں کون انسان کس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا، جانتے ہیں کون شہید ہوگا اور یہ بھی جانتے ہیں کون شہید نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اے پہاڑ تجھ پہ ایک صدیق کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں. کون؟ عمر فاروق اور عثمان غنی کے لیے فرمایا دو شہید کھڑے ہیں. ابھی شہید ہوئے نہیں، ابھی سرکار کے بغل میں، سرکار کے پہلو میں کھڑے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں میرے دونوں یار شہید ہو جائیں. اور جو سے سبحان اللہ. ایک بات عرض کر دو، کون جانتا ہے کہ میری موت کس حالت میں ہوگی؟ وہ لوگ جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. رب ذوالجلال نے بندوں سے اس علم کو پوشیدہ رکھا ہے، اور جو چیز پوشیدہ رکھی جائے اسی کو علم غیب کہتے ہیں. پتہ چلا رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اور سرکار جانتے ہیں میرے غلاموں میں سے کون کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ صدیق شہید نہیں ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں عمر شہید ہو جائیں گے، آپ جانتے ہیں عثمان شہید ہو جائیں گے. کو سبحان اللہ. اور یہ بھی پتہ چلا کہ کائنات عالم کی ہر شے سرکار کی اطاعت کرتی ہے. پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. کو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب حیرانگی کی یہ بات ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب پتھر بے جان ہے، پتھر کو عقل نہیں ہے، پتھر کو حواس نہیں ہے، پتھر کو شعور نہیں ہے. مانا کہ یہ سب چیزیں اگر نہیں ہے پھر ایک نبی کا اور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کو سبحان اللہ. اگر رب نے پتھر کو شعور نہیں دیا، پتھر کو سوچ سمجھ نہیں دی، پتھر کو سمجھنے اور دیکھنے کی پاور رب نے اگر نہیں دی ہے، پھر ایک اور نبی کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے کہ اگر بے شعور چیز کے پاس اللہ کے محبوب چلے جائیں تو محبوب علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شعور عطا فرما دیتا ہے، اسے دیکھنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مقام صحبا ہے. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا ذان و محبت طے کر دیا. حضرت علی نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی، سرکار نے سر اقدس علی کی گود میں رکھا. سبحان اللہ. علی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کس نے کہا اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین پر عرش اعظم کے نشاں معلوم ہوتے ہیں، نبی کی علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر زیارت ہو رہی ہے، ادھر سورج نے ڈوبنا شروع کر دیا. وہ علی جس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، وہ علی جس کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور آج وہ نماز جو کہ عصر، اور رب ذوالجلال عصر کے بارے میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن نماز عصر کی، درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کرو. وہ نماز جس کے لیے حکم تاکید ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، وہ نماز علی کی گود میں نبی کا سر، اور علی کی نماز قضا ہونے جا رہی ہے. کوئی آج کا بندہ ہوتا حالاتا یا رسول اللہ آپ نے تو نماز پڑھ لی، آپ اٹھئے مجھے نماز پڑھنے دیجیے. استغفر اللہ. لیکن اللہ کے ولی، رب کے نبی کے وہ غلام
مولا علی جانتے ہیں کہ عبادت وہی ہے جو اطاعت رسول میں کی جائے، عبادت وہی ہے جو سکون رسول میں کی جائے۔ اگر آرام نبی میں خلل ڈال کے عبادت کی تو رب مردود بنا دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلایا نہیں، جگایا نہیں۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہوا، علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور سبحان اللہ، علی کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ آج میری نماز قضا ہو گئی۔ رب کے محبوب کی آنکھ کھلتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مائی بکی کا یا علی، علی بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ پڑھ لو، قضا پڑھ لو۔ علی نے جواب تو نہ دیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا اور اشارتاً دل کی حقیقت کو رب کے محبوب نے پا لیا کہ آج علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا، علی بھی ادا پڑھنا چاہتا۔ اور سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں ادھر ہاتھ اٹھے، رب ذوالجلال کے محبوب نے دعا فرمائی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا۔ بتاؤ یہ فرما برداری ظاہراً کس کی تھی؟ اللہ کی نہیں، اللہ کے نبی کی فرما برداری تھی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ فردد علیہ الشمس، مولا اس پہ سورج کو لوٹا دے۔ اے اللہ میرا علی آج قضا نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، مولا کریم اب سورج کو لوٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، رب نے فرمایا پیارے کائنات عالم کی ہر شے تیری مطیع کر دی گئی ہے، تیری فرما بردار بنا دی گئی ہے۔ پیارے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، اور زور سے کو سبحان اللہ، انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج ڈوبتا ہوا واپس وقت عصر پہ آ گیا۔ رب کے محبوب نے فرمایا علی نماز پڑھ لو۔ ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ پتہ چلا سورج بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سورج بھی رب کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ادھر کفار و مشرکین آئے، آپ کیا عرض کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہو 14ویں رات کا چاند ذرا اتار کے دکھا دو، کیونکہ ان کا خیال ہے جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے اور یہ نبی نہیں جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ لہذا وہ معجزہ طلب کرو جس پر جادو کا اثر نہ ہو، یہ دکھا نہیں پائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اگر میں چاند کو اتار لوں کیا تم کلمہ پڑھ لو گے؟ سبحان اللہ۔ احادیث کے سارے ذخیرے میں سب کچھ تو ملتا ہے مگر ایک چیز نہیں ملتی ہے، وہ چیز کیا؟ قرآن کے اندر بھی یہ چیز، ہر چیز ملے گی مگر یہ چیز قرآن میں بھی نہیں ملے گی۔ وہ کیا؟ کہ کسی کافر نے یہ کہا ہو یا رسول اللہ ایسے کرے میں کلمہ پڑھ لوں گا اور رب کے محبوب نے ایسا نہ کیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی معجزہ نہیں جو کہ رب کے نبی سے طلب کیا ہو کسی کافر نے اور وعدہ کیا ہو یا رسول اللہ ایسا کریں میں کلمہ پڑھ لوں گا تو رب کے محبوب نے انکار کر دیا ہو۔ یہ انکار نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث کے پورے ذخیرے میں۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاند کو اتار لوں تو کیا آپ کلمہ پڑھ لو گے؟ جواب دیا ہاں پڑھ لیں گے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور زور سے کو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے ٹکڑے ہوئے بولو؟ 2 ٹکڑے ہوئے، ایک پہاڑ کی اس جانب ایک اس جانب پڑا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدوا، اے گواہ بن جاؤ کہ میں نے چاند کو اتار دیا ہے۔ اے بکو یا رسول اللہ۔ پتہ چلا چاند بھی رب کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ کرتے ہیں محرمہ اطاعت رسول کی، کرتے ہیں محرمہ اطاعت رسول کی، جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ہر شے جو رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی ہے
ہر وہ شے محبوب کی اطاعت کرتی ہے. اور زور سے کو سبحان اللہ. اور زور سے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شے جو رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے، وہ ہر شے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتی ہے. اگر کہیں سستی نظر آتی ہے تو انسان میں نظر آتی ہے. اور ہے یہ بات یا نہیں؟ اے لوگوں سنو ذرا، رب ذوالجلال نے جہاں کائنات عالم کی ہر شے اپنے نبی کی خاطر بنائی ہے، مگر یاد رکھ لو کہ ساری کائنات بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو ساری کائنات سے افضل بنایا ہے جس مخلوق میں رب نے اپنے محبوب کو بھیجا. اور جب سے سبحان اللہ. یعنی انسان کو رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. بتاؤ جہاں پہاڑ اطاعت کریں رسول کی، بتاؤ جہاں سنگریزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، بتاؤ جہاں چاند سورج ستارے میرے نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، بتاؤ جہاں کائنات عالم کا ذرہ ذرہ میرے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وہاں تو حضرت انسان کا یہ سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ رب کے محبوب کی زیادہ اطاعت کرے. وہ تو بولو یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو تائید کرو، اس کی بات حق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہو گیا؟ انسان کو پڑھتا ہے نبی کا کلمہ اور نبی کی سنت کو پاؤں کے نیچے رونگتا ہوا نظر آتا ہے. بولو کیا یہ اطاعت رسول ہے؟ ہرگز نہیں. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ بنا ہے نبی کی خاطر، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے. پھر یہ کیا مسئلہ ہے جناب کہ پڑھتا ہے نبی کا کلمہ اور والدین کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ پڑھتا ہے نبی کا کلمہ، قرآن کے اوپر دھول گھر کے اندر جمی ہوئی ہے اور یہ بندہ پڑھنا تو درکنار اس دھول کو بھی صاف کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ پڑھتا ہے نبی کا کلمہ، بچہ پیدا ہوتا ہے کسی شیطان کے یہ کہنے پر کہ تیرے بچے کو من ہے، اور وہ نبی کی مخالفت کرتے ہوئے ڈول بجانا شروع کر دیتا ہے. بتاؤ یہ کیسا امتی ہے جو پڑھتا ہے نبی کا کلمہ، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، دن کے اجالے میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مہینہ آنے والا ہے، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ سارے مل کر سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اطاعت رسول کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. بھرپور کوشش ہی نہیں، وعدہ کرو. اب ایک بندے نے کہا جناب کیا کریں، کس نے کہہ دیا تھا مانا ہے بچے کو ڈول نے بجاؤ گے مر جائے گا. میرے دوستو کیا یہ ایمان ہے جناب کہ ڈھول بچاتا ہے بچے؟ سارے کو استغفر اللہ اور زور سے کو استغفر اللہ. میرے دوستو اور بزرگوں، ایمان تو یہ ہے کہ بندہ یوں کہے مولا اگر تو مجھے 100 بچہ دیتا اور سارے خوبصورت ہوتے، سارے بڑی حسن و جمال والے ہوتے، اور کوئی کہہ دیتا نبی کے ایک فرمان کی مخالفت کر، اگر نہیں کرے گا سارے بچے مر جائیں گے، تو ایمان والا ہوتا ہے جو بندہ وہ یوں کہتا ہے سارے مرتے ہیں مر جائیں نبی کے نام پہ قربان، نبی کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا. اور یہ بات حق ہے یا نہیں ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اس لیے کہ ہمیں تو رب نے اپنے نبی کا غلام بنایا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سارے گناہوں سے توبہ کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، محبت رسول اختیار کرو. پہاڑ محبت رسول میں مبتلا پھرتے نظر آتے ہیں، تو انسان کیوں نہ محبت رسول میں مبتلا ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، میری یہی دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام حاضرین پر اپنے رحم کے نازل فرمائے.